میں تمہارے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتی، زندگی کا کیا آج کے دن کا ایک پل نہیں گزاروں گی، تم مجھے ابھی طلاق دو اور میں اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاؤں گی، میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، میں اپنی زندگی میں اتنی تنگ آ چکی ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یار چھوٹے موٹے جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے، چھوٹی سی بات پہ تم اتنی ہائپر ہو جاتی ہو۔ میں مان لیتا ہوں میری غلطی ہے، میں مان لیتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں، لیکن یار بچوں کے لیے اتنے بڑے بڑے فیصلے مت لو پلیز۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ خجل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، ان کی ساری لائف جو ہے تباہ ہو جائے گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ اتنی سی بات سے واقعی گھروں میں اتنی سی بات سے بات شروع ہوتی ہے، جہاں بہت بڑے بڑے مسائل ہوں، میں ان گھروں کی بات نہیں کر رہی جہاں یہ آج کل دیکھا دیکھی نا، یہ سنا سنی لڑکیاں جو اپنی انا پہ آ کر اٹک جاتی ہیں اور پھر اتنے غلط قسم کے فیصلے لے لیتی ہیں، اتنی غلط وہ کر جاتی ہیں حرکتیں کہ یقین کرے بچوں کی لائف تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ طلاق ہے۔ ایک چھوٹا سا جھگڑا بیوی کا اور شوہر کا، اس جھگڑے کا نتیجہ طلاق، اور طلاق کے بعد جو بچوں کی زندگی برباد ہوتی ہے، اسپیشلی لڑکیوں کی۔ جس لڑکی کی ماں کو طلاق ہو چکی ہے نا جی، یقین کریں وہ بچی ساری زندگی رولتی ہے، وہ ایک ایک لمحہ ایک ایک پل وہ رولتی ہے، اور رولنا بیچاری کا مقدر ہی بن چکا ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی غلطی دیکھیں شروع یہاں سے ہوتی ہے، جب آپ رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑکے والے یا لڑکی والے دونوں کی میں بات کر رہی ہوں، کبھی بھی ایک تو سب سے بڑا برا ڈائلاگ جو ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے وہ یہ ہے جی، آپے دا بیاہ ہوئے گا ٹھیک ہوئے گا، آپے دی شادی ہوئے گا ٹھیک ہوئے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ نہ تو وہ لڑکا اس لڑکی کا ڈاکٹر لگا ہوا ہے، اور نہ وہ جو لڑکی ہے وہ اس لڑکے کی ڈاکٹر لگی ہوئی ہے۔ آپ کا بگڑا ہوا بچہ، جب آپ گھر کے 10 فرد ہیں، 5 فرد ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی، آپ سے نہیں ٹھیک ہوا، اس بیچاری جو کہ بالکل انجان ہے، آپ لوگوں کو جانتی بھی نہیں، وہ کیسے آپ کے بچہ ٹھیک کر لے گی؟ اس کی حرکتیں کیسے بدل لے گی؟ یا پھر ایک اتنی انتہائی درجے کی بگڑی ہوئی بدتمیز قسم کی لڑکی ہے، اور آپ رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، کوئی شریف لڑکا مل جائے، بیچارے شریف کے مقدر ماڑے وہ دی قسمت ٹھڈے لے سن، وہ پلے پڑ گئے آپ کی بیٹی کے، اور اس نے اس کی بھی زندگی تباہ کر دی، اس کی ساری پرسنالٹی تباہ کر دی۔ مجھے بتائیں، اس نے وہ آپ کی بیٹی کا ڈاکٹر لگا ہوا تھا۔ جب بھی رشتہ پلیز جو ہے جب ڈھونڈیں ایمانداری سے ڈھونڈیں۔ اگر آپ کا لڑکا جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے نا مزاج اس کا مطلب کہ اپنے بچوں کے مزاج کا خیال رکھ کے رشتہ ڈھونڈیں۔ اگر لڑکا بڑی تلخ ہے، ہر وقت تلخی خوشی کی جو ہے سچویشن میں بھی اس کا سیم موڈ ہے، ویسے بھی تو پلیز اس کے لیے کچھ سہمی ہوئی لڑکی، کوئی بیچاری نمانی سی لڑکی ڈھونڈ کے مت لائیں۔ اس کے لیے اس کے مزاج جیسی لڑکی لائیں جس کو ہینڈل کرنا اس کو آسان ہو کہ میں نے اس بندے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اور ایک بالکل سادہ سا اگر لڑکا ہے، بالکل سمپل بیچارہ شریف آدمی، بالکل شریف آدمی، اس کے لیے چاتر چلاک لڑکی مت ڈھونڈ کے لائیں۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اتنا بچہ آج کل کے زمانے میں کوئی نہیں ہے کہ کون کیسے کہتے ہیں۔ اکثر تو فیملی میں ایسی آنٹیاں پائی جاتی ہیں جو کہتی ہیں میں تو پہلی نظر سے جو ہے نا کڑی پہچان جانی، پہلی نظر سے میں منڈا پہچان جانی ہے، میں اڑدی چڑی کے پر گن لینی ہے، تو تب تم لوگ کی گنتیاں کہاں گئی ہوتی ہیں۔ تو یہ پلیز خیال رکھا کریں۔ اگر کوئی لڑکا بہت ہی فیشنیبل لڑکیاں پسند کرتا ہے، اس کو یہ پسند ہے ننگی دڑنگی، تو خدا کے لیے اس بیچاری کے متھے کوئی برقے والی، ابایا والی، نقاب والی لڑکی مت لا کے رکھیں۔ وہ اس کا دین بھی برباد کرے گا، اس کی زندگی تو برباد کرے گا۔ وہ اس سے وہ کام کروائے گا جو پچھلے 25 سال سے وہ چلتی آ رہی تھی اپنے ایک ٹریک پہ، کہ وہ بالکل دین کے مطابق لائف گزار رہی تھی، جیسا بھی اس کا مزاج تھا، یکدم سے اس نے اسے کہا کہ تو ان کرینہ کپور بن جا۔ وہ کیسے بن جائے؟ اس کی نہ زندگی تباہ کریں۔ یہی جو ہے نا سیاپے لگتے ہیں، پھر سٹارٹنگ میں شروع ہو جاتے ہیں اور اینڈ تک جاتے ہیں، اسی دوران 2-3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 7 بچوں کی بھی زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں۔ اور جو یقین کریں، جو بیٹی ہوتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، جس کی ماں کو طلاق ہو چکی ہو، وہ شادی سے لے کر رشتہ طے ہونے سے لے کر اس کے ماں بننے تک اور اپنے بچے پالنے تک، یقین کریں اس کے امتحان نہیں ختم ہوتے۔ ہر ایک نئی صبح اس کا نیا امتحان ہوتا ہے۔ وہ اسے کوئی کچھ کہے نہ کہے، وہ اسی ڈر میں ہوتی ہے مجھے کوئی یہ نہ کہہ دے یہ بھی ایسے کر رہی ہے، اس کی ماں بھی ایسے تھی، اس نے یہ بات ایسے کر دی، اس کی ماں بھی ایسے کرتی تھی، یہ اس نے اس چیز کی ڈیمانڈ کر لی، اس کی ماں بھی ایسے کرتی تھی۔ خدا کے لیے جب بھی آپ ایک دوسرے کو چھوڑنے لگیں، طلاق لینے لگیں، اگر کوئی رستہ نکلتا ہے، کوئی بچوں کے لیے قربانی دے لیں، کوئی صورت نکلتی ہے، تو خدا کے لیے ضرور سمجھوتا کریں۔ میں یہی کہوں گی ضرور سمجھوتا کریں۔ جن کے ان آزمائشوں سے جن کے بچے گزر چکے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ یہ کس قدر جو ہے دردناک تکلیف اور سچویشن والی زندگی ہوتی ہے جب اس لڑکی بیچاری کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جو سسرال والے ہوتے ہیں ان کو پتہ تھا اس کی ماں کو طلاق ہوئی تھی، اس کی ماں جو غلطی ہمیشہ ہمارے معاشرے میں عورت کی ہی نکلتی ہے، چاہے عورت کئی دفعہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، جہاں بہت ہی زیادہ، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ لو میرج کے میں خلاف ارینج میرج کے حق میں ہوں کہ آپ ماں باپ کو بتانے والے بنتے ہیں۔ اگر کوئی برا لڑکا آپ کے پلے پڑ گیا، کوئی بری فیملی پڑ گئی ہے، نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے، میں نہیں کہتی آپ اسی سے جڑ کے مر جاؤ، عیسائیوں والا طریقہ اپناؤ۔ عیسائیوں میں یہ مت ہے نا جی کہ وہ ایک ہی بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ٹل ڈیتھ، تو ہمارے دین نے تو بڑی آسانیاں کی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر کہیں صورتحال کہیں راہ نکل رہی ہے سمجھوتے کی، جیسے کچھ فیملی میں ہوتا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی ہے، اگر بچی کو علیحدہ گھر لے دیں یا بچی علیحدہ رہنے لگ جائے اپنے شوہر کے ساتھ، تو اکثر ہوتا ہے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو خدا کے لیے ایسا کر کے دیکھ لیں۔ کیا وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ زندگی بچا لیں، زندگی بچا لیں، جان بچا لیں، بندہ بچا لیں، حالاتوں کا کیا، چیزوں کا کیا، یہ تو پھر آتی جاتی رہتی ہیں۔ آپ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گی، اس بچی کی میں آپ کو کہانی بھی سناؤں گی جس کی ماں کو طلاق ہو چکی تھی، اور اس نے اپنی اگلی لائف میں کیا کیا سٹرگلز دیکھی اور کیا کیا اس کو مصیبتیں پڑی۔ ساری سہولتیں پاس ہوتی ہیں، سونے کے گھر میں وہ رہ رہی تھی، سارا کچھ اس کے پاس تھا، لیکن ہر وقت دل کے وہ خوف وہ والا نہیں جا رہا تھا کہ میری ماں کو طلاق ہوئی تھی، میرے سے کچھ ایسا نہ ہو جائے، کچھ ایسا میں کر نہ گزروں، یا میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں سسرال والوں کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیں اس نے سیم ماں والی
والی حرکتیں کی ہیں. تو ایسا ہی حال لڑکے کا ہوتا ہے. جب وہ لڑکا اپنی بیوی کو بیاہ اپنے گھر میں بیچارہ لے کے آتا ہے نا اس لڑکی کو جس کی ماں کو طلاق ہوئی ہوتی ہے یا باپ نے طلاق لی ہوتی ہے, وہ اسی خوف میں زندگی گزار رہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب گزرے گی کہ نہیں گزرے گی, میرا بھی اپنی بیوی کے ساتھ میری ماں والا معاملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہر وقت اس کا ججمنٹل سا سارا دن اس کا گزرتا ہے, کھانا پکاتے ہوئے, اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے, ہر وقت وہ ججمنٹل رہتا ہے کہ اس موقع پہ میرے ماں باپ کا جھگڑا ہو گیا تھا, اس موقع پہ ایسا ہو گیا تھا. کئی بہت ہی پازیٹیو بچے جو ہیں وہ اس چیز کو لے جاتے ہیں, وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, لیکن 90% بچے بیچارے نادان اور ایموشنل ہوتے ہیں. وہ ان کے ایموشن بھی تباہ, ان کی زندگی بھی تباہ, ہر چیز تباہ. تو آپ دو طلاق لے کے الگ الگ بیٹھ گئے, نہ سکھ دوبارہ اس عورت کو ویسا ملتا ہے نہ اس مرد کو دوبارہ ملتا ہے. کبھی ہے کوئی ریئر کیس ہو کہ وہ بہت اچھی جگہ پہ دوبارہ چلے جائیں, ادروائز تو بہت ہی جو ہے نا وہ برا ہوتا ہے. جو بڑے مسئلے ہیں میں بار بار کہوں گی ان میں آپ علیحدگی اختیار کر لیں, وہ اچھی بات ہے, مرنے سے بہتر ہے علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن اگر سمجھوتے کہ کوئی راہ نکل رہی ہے تو خدا کے لیے وہ راہ کی طرف ضرور غور کیا کریں, مت آئیں ان فضول لوگوں کی باتوں میں.